الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین اما بعد قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ المولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن اور سائنس کے ساتھ مجید اللہ قادری حاضر خدمت ہے، اور یہ پروگرام آپ شفا ٹی وی پر مستقل دیکھ رہے ہیں، اور آج اس کا ایک چھٹا حصہ جو ہے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ جو میں نے قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی 17ویں آیت کریمہ تلاوت کی کہ میں اس کا ترجمہ اور آگے اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کروں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتاؤں تاکہ پھر اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور آیت کے بعد پھر ہم اس کو مزید آگے لے کے چلیں گے۔ جب ہماری پیدائش ہوتی ہے، کوئی بھی بچہ کہیں پیدا ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، تھوڑی سی عقل آنا آتی ہے تو وہ چاروں طرف دیکھتا ہے اور وہ سوالات بھی کرتا ہے کہ آپ سے سوال کرے گا، اگر آپ مسلمان گھر کے اندر ہیں تو سوال کرے گا آپ سے، نماز پڑھتا ہوا دیکھے گا وہ نماز پڑھے گا، لیکن وہ ایکشن تو کرے گا، اسے معلوم نہیں ہوگا، لیکن پوچھتا رہے گا آہستہ آہستہ، یا آپ بتاتے رہیں گے اس کو آہستہ آہستہ۔ تو پھر ذرا سا اور بڑا بچہ ہوتا ہے، اور جب اسکول کالج جانے لگتا ہے تو اب وہ اس کے ذہن میں سوالات آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی زمین ہے، اور اب تو خیر ہمارے سامنے ایک کیمرے کے اندر آ جاتی ہے پوری زمین سیٹلائٹ کے اندر، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ زمین کیسی ہے چاروں طرف سے، پھر زمین کے اوپر چل کے آدمی دیکھ لیتا ہے کہ کیسی ہے، پھر آسمانوں پہ غور کرتا ہے۔ تو آدمی جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے سوالات ذہن میں آتے رہتے ہیں، کس نے بنایا سب کچھ، کون اس کا خالق ہے؟ تو ہم تو کیونکہ شروع میں بچوں کو بتا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تعارف اس کے ذہن میں آ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ لیکن دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جو نہیں جانتے کہ who is a great creator of this universe۔ کہتے ہیں کہ کریٹ ہوئی ہے، لیکن وہ کیسا ہے، وہ کون ہے، اور اس کی پاور کتنی ہے، اور اس سے کہ کام کرنے کی اس کے اندر طاقت کتنی ہے، اور وہ ایک وقت میں کیا کر سکتا ہے، یہ اس کے ذہن میں نالج نہیں ہوتی۔ ہماری ذمہ داری ہے مسلمانوں کی کہ ہم خاص طور پر جب ہم کسی غیر مسلم کنٹری میں ہوں تو ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو اس رب کی طرف لے کے چلیں کہ جس نے ہمیں گائیڈ کر کے ہمیں اپنی طرف رکھا ہوا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر چلیں، ان کو بتائیں کہ سورہ مائدہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان و زمین کی، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے چاہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ And to Allah belongs the kingdom of the heavens and the earth and all that is between them. He is creator. He creates what he pleases. جو چاہتا کرتا ہے، وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے۔ ہم اگر کوئی دنیا میں کوئی پروڈکشن دیتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں مارکیٹ میں کیا چیز چاہیے، وہ ہم بناتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں ہوتا کہ نیڈ نہ ہو کسی چیز کی اور ہم بنا دیں، یہ ایسی چیز بنا دیں جو انسان استعمال نہ کر سکے۔ ہم جو کچھ بناتے ہیں اپنی نیڈ کے لحاظ سے بناتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے بحیثیت انسان کہ انسان کی نیڈ کیا ہے۔ تو جب ہم نیڈ کے لحاظ سے بناتے ہیں تو وہ جو گریٹ کریٹر ہے اس نے بھی انسان کو بنانے سے پہلے ان کے ضرورت ساری چیزوں کو بنا دیا کہ جو اس نے ضرورت کی ہے۔ اس نے
دنیا بنائی، آسمان بنائے اور اس کے اندر مخلوق بنائی، اور لاسٹ اسپیشی انسان کی جو اس نے پیدا کی. تبھی قرآن مجید کے اندر آپ نے سورہ رحمان پڑھی ہے، یقیناً پڑھی ہوگی، اور اس میں یہ آپ نے آیت کئی دفعہ ریپیٹ دیکھی ہوگی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اس کی نعمت ہے اتنی کہ ہم اس کو اگنور کر ہی نہیں سکتے، اور سب اس نے بنائی ہے. تو اب یہ ہمیں نالج ہم نے جنریشن کو دینی ہوتی ہے، اپنی ہے، خود مسلمان کے گھرانے میں بھی، اور اگر ہم ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جو نان مسلمس ہیں، تو ہماری کچھ ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن اور قرآن کی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں اور ان کے سامنے تعارف کرائیں اللہ تعالیٰ کو، اور ایز اے گریٹ کریٹر اس کو متعارف کرائیں. اصل میں وہ محتاج نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نالج کو وہاں پر کنوے کریں، پھر اس کو بتائیں کہ یہ جو اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے، جس کا وہ مالک ہے، اور جو چاہے وہ اسے پیدا کرے، اسی نے جو ہے بے شک رات اور دن کا جو ہم دیکھتے ہیں آتی رہتی ہے، رات آتی دن آتا ہے، رات اور دن آتی ہے، اس سارے سسٹم کو کون چلا رہا ہے؟ ان فی اختلاف اللیل والنہار ہے وما خلق اللہ فی السماوات والارض، کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو بے شک یہ جو نو ڈاؤٹ دا کمنگ آف نائٹ اینڈ ڈے alternately, and whatever Allah has produced in the heavens and earth, therein are the signs for those who fear. تو یہ اللہ نے بنائے ہیں ان کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں، اور عقل والوں سے خطاب بھی ہے کہ ذرا اس پر غور کرو کہ ہم نے کیا کچھ بنایا ہوا ہے یہاں پر. اب اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ ایپیسوڈ تو مختلف ٹاپکس کے ہیں، تو آج ہم گریٹ کریٹر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اب اس کے اندر میں پہلی چیز جو گریٹ کریٹر کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے زمین کا بنانا، پھر زمین کے 7 اس کے لیولز یا 7 لیئرز، اور پھر آسمان کے 7 لیئرز، یہ اس نے بنایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس پوری یونیورس کے اندر جو 7 لیئرز ہیں اسکائی کی، اور پھر اس پلانٹ زمین کی جو 7 لیئرز ہیں، اس کا ذکر کیا، اور اس میں جو کچھ بنا ہے وہ ذکر کیا. ہم نے سارا کا سارا 6 دن میں بنا دیا. 3 دن میں آسمان پر کیا بنا دیا، 3 دن میں زمین میں جو کچھ ہم نے بنا دیا، 6 دن میں بنا دیا. 6 days. اچھا یہ کانسیپٹ 6 days کا آپ دیکھیں بائبل میں موجود ہے، آپ پڑھیے گا جا کر. بائبل کے اندر بھی، کیونکہ ظاہر بائبل بھی ایک کتاب آسمانی تو ہے، آج وہ اصل حالت میں نہیں، لیکن کچھ سینٹنس اس کے اندر مل جائیں گے. آپ اسی میں سے یہ مل جائے گا کہ اللہ یعنی کہ دا گریٹ کریٹر ہیز کریٹڈ دس یونیورس ان 6 days. 3 days اس نے اوپر استعمال کیے، 3 days نیچے استعمال کیے، بنا دیے. اس کے بعد لاسٹلی اس نے انسان کو بنایا. لیکن یہ ڈیز کی جو بات ہے نا، یہ ڈے سے مراد ہمارا یہ 24 hours کا ڈے نہیں ہے. اٹ از اے ٹائم، اس ٹائم آف اسپین، ڈفرینٹ اسپین آف ٹائم، یعنی 6 ڈفرینٹ اسپین آف ٹائم کے اندر سے سب کچھ بنایا ہے. پھر ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت تو قادر ہے کہ پلک جھپکنے میں سب کچھ کر دے، اس کے لیے ٹائم کی تو وہ ہے نہیں بات، وہ تو ٹائم سے پاک ہے. لیکن کیونکہ دنیا میں کوئی کریٹ جب چیز ہوتی ہے تو ایک پروسیس ہوتا ہے، اور اس پروسیس کو بعد میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے. اسی لیے اللہ نے بھی ذکر کر دیا کہ ہم نے 6 دن میں زمین آسمان بنائی. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس کا جب بنایا تو اس کا ایک عرش کہہ لیں، اس کی ایک ویسے تو وہ کسی جگہ ٹھہرنے سے پاک ہے، لیکن اس کی پلیسمنٹ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، تصور کر لیں ایسا کہ اس وقت کریشن سے پہلے زمین آسمان کچھ نہیں تھا، صرف پانی تھا. اس کے بعد اس نے جو ہے پھر کریٹ کیے 6 دن کے اندر آسمان و زمین. اس کی کوئی بہت تفصیل تو نہیں ایک بتائی جا سکتی ہے بہت اس کے اندر، لیکن ایک موٹی موٹی بات ہوتی ہے کہ فرسٹ ڈے ارتھ اسپیس ٹائم اینڈ لائٹ یہ سارا سسٹم بنا. پھر ایٹماسفیئر اس نے بنا دیا، پھر ڈرائی لینڈ پلانٹس اس نے بنا دیے،
سن مون اینڈ اسٹارز اس نے بنا دیے، سی کریچر اینڈ برڈ اس نے بنا دیے، لینڈ اینیمل، اور آخر میں اس نے انسان کو بنا دیا۔ یہ ساری چیزیں جو بنائی اللہ نے 6 دن کے اندر، کس کے لیے بنائی اور کون اس کو سمجھے اور کون اس کو استعمال کرے؟ وہ ہے انسان۔ کیونکہ جانور کا اگر آپ دیکھیں، آپ پھلوں کو دیکھیں، پھل کیا ہے؟ پیدا تو ہو گئے، کون کھا رہا ہے؟ پھل کو تو نہیں کھا رہا۔ ہاں کچھ جانور کھا لیتے ہیں تھوڑا بہت، کوئی وہ سارے نہیں، اور باقی استعمال انسان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی چیز لے لیں آپ زمین آسمان کی، ایک انسان ایک ایسی ایک مخلوق ہے اس زمین کے اوپر کہ جو ان ساری باتوں کو سمجھتی بھی ہے اور استعمال بھی کرتی ہے۔ اسی لیے ایک انسان کی پیدائش جو ہے ایک بہت بڑا یہاں پر ظاہر بات ہے کہ ایک اہم چیز ہے اس کائنات کے اندر، کیونکہ اگر انسان کو نکال دیں تو who is going to understand this universe؟ No. فرشتوں کے پاس تھنکنگ پاور نہیں ہے۔ فرشتے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، they are just reboot، کہ ان کو حکم دے دیا جاتا ہے، وہ کرتے، ان کو اگر حکم دے دیا کھڑے رہو تو کھڑے رہیں گے، ہلیں گے نہیں اپنی جگہ سے۔ وہ اگر ان سے کہا جائے رکوع میں جاؤ تو رکوع میں ہے، سجدے میں۔ اگر ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس سورج کو لے کر دوڑو تو سورج کو لے کر دوڑ لیں۔ یہ میں نے اس لیے بات کی کہ سورج ان موشن، سن جو ہے ان موشن، تو کیا ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ who is rotating it؟ اللہ گریٹ پاور۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی روٹیشن کے لیے آپ کو معلوم ہی کیا کیا؟ فرشتے ڈیوٹی لگا دی، فرشتے اپنی، کیونکہ بالکل ایک ہی اسپیڈ کے ساتھ دوڑ رہے ہیں اس کو لے کر، اسی لیے 24 گھنٹے کے اندر سورج اپنا سائیکل مکمل کر لیتا ہے، چاند کو بھی لے کے دوڑ رہے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ بتا دوں کہ میں نے بات ایسی نہیں کہہ دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں بیان کرتا ہوں، پھر آگے تفصیل شاید میں کسی ایپیسوڈ میں دے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ تشریف فرما تھے، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یہ مڈ ڈے کا وقت جسے ہم زوال کہتے ہیں یہ شروع ہو گیا؟ مڈ ڈے جب سورج بالکل اوپر ٹاپ پر ہوتا ہے، جب آپ کا اس پینسل کا جو شیڈو ہے بالکل پینسل کے اوپر ہوگا، نوک کے اوپر، یہ زوال کا وقت ہوتا ہے، پھر وہ نیچے جانے لگے گا۔ تو صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زوال کا وقت شروع ہو گیا؟ اس سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، ایک دم اچانک جبرائیل امین آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ان سے کر لیا کہ جبرائیل بتاؤ کہ کیا زوال کا وقت شروع ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اور چند سیکنڈ کے بعد کہیے کہ ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا صحابی سے کہ وقت ہو گیا، تو صحابی نے یا رسول اللہ ابھی آپ نے منع کیا تھا۔ اب کیونکہ صحابی کو تو نہیں معلوم نا کہ جبرائیل آئے ہیں، حضور نے جبرائیل سے کچھ کہا ہے، وہاں سے کچھ جواب آیا ہے، صحابی کو تو نہیں معلوم، نہ سن سکتے ہیں فرشتے کو، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ابھی میں نے سوال کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ نہیں، اور اب کہہ رہے ہیں ہاں، تو مجھے اس کی تفصیل بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے، میں نے ان سے سوال کیا، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے سوال کیا تھا اس وقت وہ فرشتے سورج کو لے کر اس مقام پر نہیں پہنچے تھے کہ جہاں سے زوال شروع ہوتا ہے۔ سمجھے میری بات؟ یعنی حضور کا فرمان کیا ہے کہ جبرائیل یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ فرشتے اس کام پر ڈپیوٹ ہیں، یہ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں سورج کو موو کرنے کا، تو ظاہر ہے جب موو کر رہے ہیں تو اس مقام پہ نہیں آئے تھے، تو میں نے کہا نہیں، لیکن جب آ گئے تو میں نے کہا آ گئے، وقت شروع ہو گیا۔ تو اسے میں نے اشارہ آپ کو یہاں دے دیا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دنیا کے اندر سب کچھ بنایا بے شک، اور یہ فرشتے جو ہیں اس کام پر ڈپیوٹ ہیں، بادل لے کر اڑ رہے ہیں، سیاروں کو گھما رہے ہیں، ہوا چلا رہے ہیں، یہ بجلی جو ہم آسمان پہ دیکھتے ہیں نا، جو آواز آتی ہے، گرج آتی ہے، یہ بھی فرشتوں کا کام ہے۔ نو ڈاؤٹ ہم سائنٹیفکلی یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے جو کلاؤڈز ہیں یہ آپس میں ٹکراتے ہیں، اور نیگیٹو پازیٹیو جب یہ آ جاتا ہے سامنے تو پھر ظاہر بات ہے کہ جیسے اسپارکنگ دنیا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نیگیٹو پازیٹیو بناتے ہیں اسپارک ہوتا ہے، ایسی اسپارکنگ ہوتی ہے، لیکن خود بخود تو نہیں ہوتی کوئی چیز۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اب دنیا کے اندر آپ تارا ہاتھ میں لیا کھڑے رہیے تو اسپارک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ پازیٹیو کو نیگیٹو سے نہیں ملائیں گے۔
خود بخود کیسے ہو جائے گا؟ تو وہ بھی خود بخود نہیں ہوتا ہے، فرشتے لے کر چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بادلوں کو لے کر دوڑ رہے ہیں، اور فرشتہ ہی ہوتا ہے، اس کا نام ہے رعد، سورہ رعد قرآن میں موجود ہے۔ تو وہ فرشتہ ایک بتایا گیا ہے مقام پر، میں شاید تفصیل میں بتاؤں گا کہ وہ ایک سمجھ لیں کہ ہیمرنگ کرتا ہے قسم کی، تو اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے اور آواز بھی آتی ہے۔ اور آواز کیسی آتی ہے کہ آسمان پر اگر وہ ہے، کتنا بڑا آپ کا شہر ہو، کئی اسکوائر مائل پر ہو، ہر جگہ آواز سنی جاتی ہے۔ تو یہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بنائی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم جائیں آسمان پر تو اس نے 7 آسمان بنا دیے اس نے۔ اب یہ آسمان کی جہاں تک اسکائی جسے ہم کہتے ہیں، سائنٹیفکلی ابھی نہیں معلوم کہ پہلا آسمانی اسکائی جو ہے کتنی دور ہے، کسی کو نہیں معلوم، ابھی تک نہیں معلوم۔ اور پھر آپ سوچئے کہ یہ ستارے سیارے کہاں کہاں موجود ہیں، اور ان کی لائٹ بھی آتی ہے۔ اب دن میں کیونکہ سورج ہم سے قریب ہے، اس لیے اس کی لائٹ جب آتی ہے تو ہمیں پھر باقی سیارے آسمان نظر نہیں آتے، ستارے نظر نہیں آتے، ان کی جو ٹوئنکلنگ ہے وہ نظر نہیں آتی، لیکن جب اندھیرا ہو جائے تب نظر آتے ہیں۔ اب ایک آسمان پہ دوسرا آسمان، کتنا آسمان ہمیں کچھ نہیں معلوم، ابھی سائنس میں نہیں بتایا، لیکن ہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر جانے کے اندر 1-2 دن کی بات نہیں ہے، ایک اندازہ بتایا کہ 500 برس کا فاصلہ ہے۔ کون سا؟ وہ بھی اس کے بعد پھر آپ کے پاس نوری سال کے لحاظ سے یہ 500 برس ہمارے آج کی دنیا کے نہیں ہیں۔ پھر 7واں آسمان کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا، تو یہاں اتنا سے بتا دوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کائنات کی سیر کی ہے، اور وہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں آپ جائیے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ السمیع البصیر، یہ پہلی آیت۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم نے ان کو لے گئے بیت اللہ شریف سے بیت المقدس، پھر ہم لے گئے آسمانوں پر، اور ہم نے جا کر ان کو سیر کرائی، زمین آسمان سب سیر کرائی۔ پھر آسمان 1 نہیں 2 نہیں 6، اور ہر آسمان پر ایک سسٹم ہے، ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام ہیں، حضور سب سے ملتے ہوئے آگے جاتے ہیں۔ جب سارے آسمان ختم ہو جاتے ہیں تب اللہ رب العزت سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، جو قرآن نے کہا کہ فکانا قاب قوسین او ادنا، بہت قریب آئے، بہت قریب آئے۔ تو یہ لیکن وہ فاصلہ آسمان سے آسمان کا ابھی ہماری سائنس کے اندر اس کو نہیں معلوم کیا جا سکا کتنا ہوگا، اٹ از ان لمٹ۔ تو 7 آسمان بھی کتنے ہوں گے، پھر کہاں پر کیا ہوگا۔ تو یہ اتنی کریشن ہے، اتنا بنانے والا کون۔ پھر دیکھیے آسمان ہمیں نظر آتا ہے کوئی پلر کے بغیر، ہمیں بغیر پلر، اگر ہم نارتھ پول پہ جائیں آسمان دیکھیں گے، ساؤتھ پول جائیں تو آسمان ہوگا، ایسٹ چلے جائیں ویسٹ چلے جائیں، ہر جگہ سے آپ کو ایک ایسے نظر آئے گا جس طریقے سے ایک آپ کسی بہت بڑے ایک اسفیئر ہے، اس سینٹر میں آپ کھڑے ہیں اور چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر فٹ بال لے لیں، مثال کے طور پر فٹ بال لے لیں آپ، اور فٹ بال کے سینٹر میں آپ کھڑے ہیں، اتنی بڑی فٹ بال کر دیں آپ، سینٹر میں کھڑے ہیں، اب آپ کو ظاہری بات ہے کہ آپ کو چاروں طرف نظر آ رہا ہوگا آسمان، ایک آسمان کی طرف نظر آ رہا ہو، ایسی صورت آسمان کی، لیکن یہ بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا۔ تو وہ کریٹر ایسا ہے کہ اس نے بغیر کسی سپورٹ کے اس کو بنایا ہوا ہے۔ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اس نے کیوں ایسا بنایا، کیسے ایسے بنایا، یہ نشانیاں ہمیں غور کرنے کی ہیں، تاکہ جب ہم غور کریں تو پھر ہم اس کے کریشن کے قائل ہو جائیں، اس کو کریٹر مانیں، اور جب اس کریٹر مانیں تو پھر اس کی ساری باتیں مانیں، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہم کریں۔ تو قرآن نے کئی جگہ کہا کہ ہماری اطیع اللہ و اطیع رسول، تو ہم تو ویسے تو مسلمان کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ غیر مسلم کو تو پہلے اللہ کو ماننا ہے نا، تو اللہ کو ماننے کے لیے وہ ساری چیزوں پر اگر غور اس کو ہم کروائیں ہماری ذمہ داریوں میں، تو یقیناً وہ غور کر سکتے ہیں، اور اگر وہ ایک اچھا ایک آبزرویشن کرنے والا ہوگا تو آپ کی باتوں کو یقیناً وہ توجہ دے گا، سمجھے گا، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان سکتا ہے۔ جب مان لے گا تو یقیناً پھر بہت مضبوط مسلمان ہوگا، اس لیے کہ وہ ساری آبزرویشن کے بعد وہ ماننے جا رہا ہے۔
ہم کوشش کریں کہ ہم تمام نو مسلم تک جو ہے، جتنے بھی نان مسلم ہیں ان تک ہم اس پیغام کو پہنچائیں، اور ان کو ہم سائنٹیفکلی ان کو ہم اس بات طرف قائل کریں کہ تھنک اوور اٹ، کہ کریٹر صرف ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک، اسی کو اپنا معبود مانیں، اسی کو اپنا حقیقی اللہ مانے اور خدا جانے، اور اسی کے آگے سر جھکائیں، کسی اور کے آگے سر نہ جھکائیں۔ انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ اسی پروگرام قرآن اور سائنس کے ساتھ۔ ابھی میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔